بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غسل کرنے کا طریقہ اور کتنی باتیں غسل میں فرض ہیں اور کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کوئی جنوبی یعنی ایسا شخص جس پر غسل کرنا فرض ہو موجود ہو، یعنی جس گھر میں کوئی جنوبی ہو جس پر غسل فرض ہو وہ موجود ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس نے فرض غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر جسم کا کوئی حصہ نہ دھویا، اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ احتیاط کرنا ضروری ہے غسل کے اندر۔ جب غسل فرض ہو جائے تو پورے جسم پر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ اب غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے جانیے۔ غسل کا طریقہ: نہانے کے دوران ان تین چیزوں کا کرنا ضروری ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یعنی پتہ چلا غسل کے اندر تین باتیں ضروری ہیں، فرض ہیں۔ اگر تینوں میں سے کوئی کمی رہ گئی تو غسل ادا نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو اس کے لیے نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ قرآن کا چھونا جائز ہے۔ چلیے، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اب بتا رہے کلی کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو جانیے۔ کلی کرنے کا طریقہ: سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالیے اور اچھی طرح منہ کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں گھما کر حلق کے شروع تک پانی پہنچا کر پھینک دیجئے۔ یہ کام 3 مرتبہ کیجئے تاکہ منہ کی اندر کا ہر حصہ حلق تک اچھی طرح دھل جائے اور دانتوں میں جو چیز پھنسی ہو نکل جائے۔ یہ بات بھی ضروری یاد رکھیں کہ دانتوں میں کوئی چیز لگی ہے، پھنسی ہے، تو اس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر گٹکا وغیرہ کے نشان ہیں، پان تمباکو کے نشان ہیں، تو جہاں تک ممکن ہو ان کو چھڑا لیا جائے، جہاں نہیں چھوڑتے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے سے منہ کی صفائی کرنا اور حلق تک پانی پہنچ جانا ضروری ہے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ 1-2 گھونٹ پانی پی لیا جائے تاکہ مکمل یقین ہو جائے۔ ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ، یعنی ناک میں پانی چڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو غسل میں ناک کے اندر کا نرم حصہ سخت ہڈی تک دھونا ضروری ہے۔ اس کے لیے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر ناک کے قریب لائے اور آہستہ سے پانی سونگھ کر ناک کی ہڈی تک چڑھائے۔ یہ کام 3 مرتبہ کیجیے تاکہ ناک اچھی طرح دھل جائے، رینٹ وغیرہ سب نکل جائے۔ ناک کے بال دھلنا بھی ضروری ہے۔ یاد رہے، اگر ناک میں میل جمع ہوا ہو تو اسے نکال کر پانی چڑھانا بھی لازم ہے۔ یعنی ناک میں کوئی گندگی، کوئی چیز لگی ہو، میل وغیرہ لگا ہو تو اس کو چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی پانی چڑھا لیا اور وہ نہیں چھڑایا اور وہاں تک پانی نہیں پہنچا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں گیا، تو وہاں آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تمام بدن پر پانی بہانے کا طریقہ، یعنی پورے بدن پر پانی بہانے کا مطلب کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر حصے، کھال اور ہر بال پر پانی بہانا ضروری ہے۔ سردی کا موسم ہو تو پہلے پانی مل لیجئے، پھر پانی بہائیے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یاد رہے، بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ بالخصوص یہ احتیاطیں ضرور کیجئے۔
یعنی 3 فرض ہیں غسل میں: کلی کرنا، کلی کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور تیسرا ہے تمام جسم پر پانی بہانا، یعنی سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ایک بھی بال کے برابر پورے جسم پر کہیں جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اور سردی کے موسم میں ہاتھ سے بھی جسم کو مل لینا چاہیے تاکہ جسم کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ مرد سر کے بال کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، یعنی عورت کا معاملہ ہے، عورت جو ہے جوڑا باندھتی ہے تو اس کو کھول کر پورے جڑ تک پانی بہائے، اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں بھی پانی بہائے، یعنی اس میں بھی انگلی سے پانی بہائے، بھوں، مونچھوں، داڑھی اور کان کا ہر حصہ اچھی طرح دھوئے، یعنی بھویں بھی اور مونچھیں بھی، داڑھی اور کان کا ہر حصہ اچھی طرح دھوئے، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر، تھوڑی اور گلے کا جوڑ اٹھا کر، پیٹھ کی بلٹیں اٹھا کر اور ہاتھوں کو اٹھا کر بغلیں دھوئے، یعنی جو جسم موٹا ہوتا ہے اور جسم میں جو ہے بلٹیں پڑ جاتی ہیں تو ان میں بھی پانی بہانا، ہاتھ سے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اسی طریقے سے بغل کے نیچے ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہے، ناف میں بھی پانی ڈالیے، یعنی جو ناف ہے اس میں بھی آپ انگلی سے پانی پہنچائیں، جسم کا ہر بال جڑ سے نوک تک دھوئیں، اگر ختنہ نہ ہوا ہو اور کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے، یعنی کسی اسلامی بھائی کی ختنہ نہیں ہوئی ہے اور اس پر غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کو اگر وہ کھال اوپر چڑھا سکتا ہے تو وہاں پر بھی کھال اوپر چڑھانا جہاں تک ممکن ہو چڑھائے اور وہاں بھی پانی پہنچائے، یہ ضروری ہے۔ یہ جتنی باتیں بتائیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہر مومن پر ضروری ہے، اگر غسل فرض ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے نہانا ضروری ہے۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے؟ جانیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غسل فرض کرنے والی چیزیں، یعنی کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ عموماً ہمارے کچھ بھائی اس ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو ان پر غسل کرنا فرض ہے، یا کسی کیچڑ کا پانی آ گیا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو نہانا فرض ہے، حالانکہ ان باتوں سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ کو دھو لیں، آپ پاک ہیں، کپڑے پر پیشاب کر دے کپڑا اتنا دھو لیں، آپ پاک ہیں، لیکن غسل جب فرض ہو جائے تو پھر آپ پر نہانا ضروری ہوتا ہے، پورے بدن پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے۔ اب غسل فرض کرنے والی چیزیں سنیے توجہ کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر، کتا یا وہ شخص موجود ہو جس پر غسل فرض ہو، یعنی ایسا شخص جس گھر میں موجود ہو جس پر غسل فرض ہو جائے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مسجد میں آنے، تلاوت کرنے، قرآن پاک چھونے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی یا بہن پر غسل فرض ہو جائے تو ان کو نہ مسجد میں آنا ضروری ہے، آنے کی اجازت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے اور نہ قرآن کو چھونے کی اجازت ہے، یعنی بغیر دیکھے بھی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں اور قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی جس وقت آپ پر غسل فرض ہو جائے تو جانیے وہ کون سی باتیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ 5 باتیں محدثین اور مفکرین مجتہدین اسلام نے فرمائی ہے کہ 5 باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر
عضو سے نکل جانا، یعنی منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکل جانا۔ نمبر دو، سوتے ہوئے منی کا نکل جانا، یعنی جس کو ہم احتلام نائٹ فالو بولتے ہیں، یعنی نائٹ فالو ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو سوتے ہوئے منی کا نکل جانا۔ تیسری چیز، عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ کا داخل ہونا۔ اگر مرد کی شرمگاہ کا صرف اوپر کا حصہ داخل ہوا تب بھی دونوں پر غسل فرض ہو گیا، اگرچہ دونوں میں سے کسی کو بھی انزال نہ ہو۔ یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ داخل ہونا، اگر مرد کی شرمگاہ کا صرف اوپر کا حصہ داخل ہوا تب بھی دونوں پر غسل فرض ہو گیا، اگرچہ دونوں میں سے کسی کو بھی انزال نہ ہوا ہو۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی جب ملاقات کریں، بغیر کپڑے کے ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تو مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اگرچہ اوپری حصہ داخل ہو تو ان دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ منی جدا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، عورت کا حیض ختم ہونا، یعنی جو اسلامی بہنوں کو ماہواری آتا ہے، حیض کے ایام آتے ہیں، تو ان حیض کے مدت کا پورا ہو جانا، پورا ہوتے ہی ان پر غسل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز، عورت کا نفاس ختم ہونا، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے اس سے پاک ہونا، اور اس کے بعد اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ پانچ باتیں جو بیان فرمائی ہے، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات پائی جائے تو اب اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو، ایسا شخص ہو جس پر غسل فرض ہو گیا، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس پر غسل فرض ہو جائے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کی بغیر دیکھے بھی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ کمنٹس میں لکھ کر کے بتا سکتا ہے۔